یہ سارا سلسلہ اب کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی میں بات کر رہی ہوں۔ بھارتی میڈیا اور بلوچ دہشت گردوں کا آپس کا گٹھ جوڑ ہے۔ بھارتی صحافی جن کا نام منیش رائے بتایا جا رہا ہے، وہ جو بلوچ دہشت گرد ہیں یا پھر ان کی قیادت ہے، ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ بھارتی صحافی منیش رائے بلوچ نوجوانوں کو بہکانے کے لیے سرگرم دکھائی دے رہے ہیں۔ منیش نے متعدد بلوچ دہشت گردوں سمیت اعلیٰ قیادت کے انٹرویوز کیے ہیں۔ ہماری پاک فوج کی طرف سے بارہا کہا گیا ہے کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم جواب میں ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے۔ لیکن یہ انفلٹریشن کا سلسلہ اب کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ بھارت اس سے پہلے کئی بار ایسی حرکتیں کر چکا ہے، اور یہ جتنے بھی بلوچ دہشت گرد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور ان کو اس وقت یہ لوگ سرگرم کر رہے ہیں، ان کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، ان کو مزید ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے اپنی اطلاعات کی بنیاد پر ایسے کئی نیکسس توڑے بھی ہیں، ان کے خلاف آپریشن بھی کیے ہیں، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا بھی جائے۔ سب سے بڑی اس میں اگزامپل ہمارے سامنے کلبھوشن یادو کی ہے، جو کہ اسٹیٹ کا ایکٹیو آفیسر تھا، جس کو پاکستان باقاعدہ بھیجا گیا۔ زندہ مثال ہے ہمارے سامنے، جس نے یہاں پر دراندازی کی کوشش کی، یہاں پر دہشت گردوں کو اس نے ایکٹیو کیا، اور ملک میں دہشت گردی پھیلانے کا اس کا پورا ایک پروپیگنڈا کے ساتھ ساتھ پورا ایک منصوبہ تھا جو کہ بے نقاب ہوا۔ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سوال بریگیڈیئر صاحب میرا یہی ہے، یہ منیش رائے جو کہ بلوچ دہشت گردوں کا پروپیگنڈا انٹرویوز کر رہا ہے، یہ اس کا مقصد، یہ کس ایجنڈے پر ہے؟ اور یہ اب کی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ بھارت چاہتا کیا ہے؟ لیکن بھارت ہمیشہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بھی بلوچستان میں سرپسندی رہے، افراتفری رہے، وہاں کے حالات خراب رہیں، تاکہ ہمارا سیپے منصوبہ کامیاب ہو سکے۔ اور اسی وجہ سے پاکستان آپ کے سامنے گلبھوشن یادو جو پکڑا گیا ہے، وہ بھی ایران کا ووٹر تھے، پاکستان میں بلوچستان میں آ رہا تھا، تو اس نے بھی آ کے سارے پول کھول دیے کہ کس طریقے سے وہ پورا نیٹ ورک اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتنے ہمارے فوجیوں کے اور سویلینز کے اس کے ہاتھ جو ان سے رہنے ہوئے ہیں۔ ظاہر کو یہ منیش بھی یہی کرتے ہیں، ان کا کام ہے کہ دوست جو شر پسند ہیں، اور وہ بھی 1-2% ہیں جو گمراہ کیے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے شامل ملایا ہوا ہے۔ ان کے سربراہ جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں ملک میں، برندہ بھکتی ہیں اور اس کے بعد ہریار مری ہیں، وہ باہر بیٹھے ہیں، ان کے تھرو یہ وہاں پرابلم کرتے ہیں، اور ظاہر کے ساتھ ٹی ٹی پی کو بھی یوز کرتے ہیں افغانستان کی طرف سے۔ یہ ان کا ایجنڈا ہے، اور ان کا امیت شاہ، اجیت ڈوبھال، راجناتھ سنگھ، نریندر مودی بڑے کلیئر کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کو تنگ کرنا، حالات خراب کرنا، ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان علیحدہ ہو جائے، یہ ان کی پوری شروع سے خواہش ہے۔ لیکن پاکستان کی مسلح افواج، ہمارے بلوچ بھائی جو وہاں پر باقی ہیں، یہ اکٹھے ہیں، انشاءاللہ کسی حال میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔ اچھا، مجھے یہ بتائے گا بریگیڈیئر صاحب، ابھی جو ہمارے ملکی حالات ہیں، ظاہر ہے ایک معاشی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی، اور انشاءاللہ جلد ہم الیکشن کی طرف جا بھی رہے ہیں، یہ دشمن کیا ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ سب سے زیادہ بیسٹ جو انوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے جب ملک میں آپ کا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، حکومت کمزور ہو، عوام کا حکومت پر اعتماد نہ ہو، عوام اس وقت اکنامک کرائسس میں ہو، تو یہ موقع میں ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ حکومت اپنے مسائل میں بزی ہوتی ہے، اور پھر یہ جو سوشو اکنامک پرابلم ہوتی ہے، جاب لیس لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ایزی فال پے کرتے ہیں اس طرح کی ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی کو۔ ریزن کہ یہ اپنے کام میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ہماری ایف سی، ہماری پولیس، ہماری ملٹری نے اور پھر ہماری انٹیلیجنسی بہت افیکٹو کرنی، اور تقریباً ملک جب یہ ہم نے ختم کر دیا تھا دہشت گردی، لیکن امریکن جب گئے ہیں تو وہاں افغانستان میں اتنا ویپن ایمونیشن چھوڑ گئے ہیں، سب کچھ چھوڑ گئے، تو وہ پھر دوبارہ سٹارٹ ہوئے۔ لیکن آئی تھنک اس وقت پاکستان ملٹری نے تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے افغانستان میں امن لے کے آنا ہے، امن ہوگا تو پھر ہمارا سی پی ایف منصوبہ کامیاب ہوگا، اور اگر سی پی ایف کا منصوبہ کامیاب ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اکنامک ترقی کرے گا۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب، اس میں ایک چیز جو کہ بڑی خطرے کی علامت بھی ہے، اور اس میں جو ہماری عالمی دنیا ہے اس کو اس پر دیکھنا چاہیے کہ بھارت ٹیررزم کو خطے میں ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔
یہ بہت غلط ہے، ورنہ ہم بھی جواب دے سکتے ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بڑا ایفیشینٹلی کام کیا، ہماری پاک فوج نے ایسے کئی نیکسس توڑے ہیں، پکڑا ہے، کلبھوشن یادو کو پکڑا ہے، آپ کے سامنے یہ زندہ مثال موجود ہے. لیکن یہ جو بھارت ٹیررزم کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اس پر اس کے ہاتھ روکنے پڑیں گے. اس کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا جا رہا؟ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ امریکہ کو انڈیا کی ضرورت ہے. وہ انڈیا کو ایز اے پراکسی یوز کرتا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، پاکستان میں سی پیک منصوبہ ناکام کرنے کے لیے. پھر چائنا کے ساتھ لداخ میں اس کا ایشو چل رہا ہے، پھر ساؤتھ چائنا سی میں اس کی ضرورت ہے، وہاں انڈیا کی ضرورت ہے. پھر بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، بہت ملکوں کے وہاں پر اکنامک انٹرسٹ ہیں. یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشن سب خاموش ہیں. کیونکہ بگ پاورز کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا، وہاں جو کچھ انڈیا کر رہا ہے وہ ان کو نظر نہیں آتا، انڈیا پاکستان میں جو کر رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. لیکن جہاں بھی انڈیا اسٹیج ڈرامہ کرتا ہے، فلیگ یا فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے، وہ ان کو نظر آ جاتا ہے. اس لیے کہ ان کا نیٹ ورک جو ہے نا وہ بہت مشہور. آپ نے EU ڈس انفو لیب سنا ہوگا، تو اس کے بارے میں دیکھیں کس طریقے سے انڈیا نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہیں، دنیا کی مائنڈ پالیوٹ کی ہوئی ہیں. وہ انڈیا کی باتوں کو سمجھتے ہیں، پاکستان کی بات کو نہیں سمجھتے. دیٹ از بیسک ریزن کہ پاکستان کو بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، میں چاہوں گی تھوڑا سا ان بلوچ دہشت گردوں کے حوالے سے آپ مجھے یہ بتائے گا، آپ نے انہیں کیسے سمجھا ہے؟ یہ الٹریٹ لوگ ہیں، ان کی برین واشنگ بہت ایزی ہے، یہ جلدی مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، ان کو بہکانا آسان ہے. اور اس طرح کے لوگوں کے جب اس طرح انٹرویوز کیے جائیں گے اور باقاعدہ ان کے پروپیگنڈے کو تقویت دی جائے گی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور یہ لوگ کس طرح کے جو آسانی سے ان کی باتوں میں آ رہے ہیں، اور کس طرح ان کی اپروچ ان تک ہو رہی ہے؟ لیکن سیرش بات یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک غربت ہو، ایک لڑکا ہے وہ تھوڑا پڑھا بھی ہوا ہے، اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، بہن کی شادی کرنی ہے، بھائی کی ایجوکیشن ہے، نوکری نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ہی فال پرے ٹو دیز انٹیلیجنس. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلی ہوتی ہے کہ ملک میں سوشو اکنامک انوائرمنٹ بہتر ہونی چاہیے. جوان بچوں کو جاب ملنی چاہیے. جاب ملے گا تو وہ اپنی جاب میں ابزارب ہو جائے گا اور وہ اس طرح کے کام میں نہیں پڑے گا. لیکن جب بھوکا مر رہا ہوگا تو ادھر سے ہاسٹائل ایجنسیز جو ہیں وہ اس کو پیسہ دیتی ہیں، وہ ان کے خلاف ان کے لیے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. بیسک پرابلم یہ بلوچستان کا کنٹرول کرنا بہت آسان ہے. اسلام آباد سے ٹیم اٹھے جائے، اب بلوچستان میں بیٹھے، کوئٹہ میں بیٹھ کے فیصلے کرے کہ کیسے حل کریں. بلوچ سرداروں میں ملے، ایک دو جو باہر بیٹھے ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں، اور وہ بھی 1% بھی نہیں ہوگے. باقی بہت لوگ جو ہے وہ پہاڑوں اتر کے مین اسٹریم میں آ گئے ہیں. ابھی بھی پاکستان نے ایک آفر کی ہوئی ہے کہ جی بی کی ہوئی ایمنسٹی کے جس نے بھی ہتھیار ڈالنے ہیں وہ پہاڑ سے اترے آئے، ہم اس کو جاب بھی دیں گے، اکنامک سپورٹ بھی دیں گے، کر دیں گے. تو اب کافی حد تک یہ اس کو امپروو کیا جا رہا ہے. ہم شور کے کچھ اچھے میں حالات بہتر ہو. صحیح. ابھی لیکن بھارت کے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے ہمارے ملک میں انریسٹ پھیلانے کی پوری کوشش بھارت کی پہلے سے جاری ہے، اور اب بھی یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. ابھی جو موجودہ سچویشن ہے، ہمارے ملک کے اندر کے حالات اور معاملات جو ہیں، آپ کے سمجھتے بریگیڈیئر صاحب اس وقت کس امر کی ضرورت ہے؟ وقت کا تقاضا کیا ہے؟ فوری طور پر کیا کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ کہنا جانا ہے کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے، اور یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. جن کو بالکل پرواہ نہیں ہے وہ صرف ایک پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے آ کے عوام کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کیا عوام کو بھی حالات بہتر کیے ہیں، مہنگائی کم کی ہے، ڈالر اور گیس کم کی ہے، بجلی کم کی ہے، پیٹرول کم کی ہے. کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے عوام بھی پریشان ہے. اور پھر ساتھ اس کی اکنامک سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے. سیاسی استحکام آئے گا تو حکومت اپنی اٹینشن جو ہے وہ تمام ڈائریکشن میں لے کر جائے گی. بلوچستان سب سے آگے فگر آؤٹ ہو، کیونکہ وہاں چائنا کا گلہ یہی ہے کہ جی آپ وہاں سیکورٹی انوائرمنٹ ٹھیک نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سی پیک منصوبہ ڈیلے ہو رہا ہے. سی پیک پاکستان کی لائف لائن ہے، اور یہ فلیگ شپ جو BRI کا ہے اس کا نمبر 1 پہلا فلیگ شپ آپریشن ہے. اس کے لیے ساتھ ضروری ہے کہ افغانستان کے حالات ٹھیک ہو. افغانستان امریکہ حالات ٹھیک نہیں کرتا، کیونکہ جب تک افغانستان کے حالات خراب ہیں پاکستان میں بلوچستان میں امن نہیں ہو سکتا. یہ تھم رول ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم نہیں ہوگی. صحیح. تو یہ جو انفلٹریشن ہے، آپ کے خیال میں بریگیڈیئر صاحب اس میں افغانستان کا بھی کردار ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بھارت سے تو ہماری اس طرح بات نہیں ہو سکتی، کیا ہمیں افغان حکام سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے؟
افغان اقوام سے ہم نے بہت بات کی ہے, ہمیں آفیشیل بھی بات کی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی اور ٹی ٹی پی کی آئیڈیالوجی ایک ہی ہے. ٹی ٹی پی نے امریکن کو پش آؤٹ کرنے میں ان کی مدد بھی کی ہے. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر لیں. مذاکرات تو ہم نے کیا ہے, لیکن ان کی ڈیمانڈ ایسی ہے کہ وہ کسی حالت ہم پوری نہیں کر سکتے. اسی لیے پاکستان نے اب ان سے مذاکرات منقطع کیے ہیں ٹی ٹی پی سے, اور ابھی ہم ان کے خلاف بہت اسٹرکٹ آپریشن کر رہے ہیں. اور بلوچستان میں بی ایل اے, بی ایل ایف, یہ جو آرگنائزیشن ہے, ان کے خلاف بھی آپریشن ہو رہا ہے. آئی ایم شیور کہ کچھ اچھے میں سے رزلٹ آنے شروع ہو جائیں گے. تو انہی تھنگز کے قوم کو اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک فوج کو عوام کی سپورٹ ہے اور طاقت ہے, انشاءاللہ پاکستان میں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. صحیح, بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت اپنا دیا. اور بات ہے کہ ہماری امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے, اور ہماری پاک فوج بالکل ایفیشینٹلی کام کر رہی ہے, بالکل ایکٹیو ہے. ایسے کئی نیکسس پکڑے بھی گئے ہیں, توڑے بھی گئے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز ایفیشینٹلی کام کر رہی ہیں, تبھی ہم نے کلبھوشن یادو کو بھی پکڑا, اور ایسے نیکسس کو ہم توڑ رہے ہیں. لیکن اگر بھارت اس طرح سے ٹیررزم کو ایز اے ہتھیار استعمال کرے گا خطے میں, تو عالمی دنیا کو اس پر بالکل بات بھی کرنی چاہیے اور ایکشن بھی لینا چاہیے, اور ظالم کے ہاتھ روکنے چاہیے. انتظار تھا نا, چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں شیر جیسی رہا, ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے, کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب, کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان, بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.